نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور اپنے بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی دونوں سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص زنا کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک وہ شخص نہ معاف کرے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے۔ اللہ نے فرمایا تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے کہا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کی غیبت بیان کرنا، تمہارے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کرنا جو بات اگر تم اس کے سامنے کرو تو اس کو ناپسند ہو، وہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اس کی پیٹھ پیچھے کوئی ایسی چیز بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تبھی تو یہ غیبت ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر تم کوئی ایسی بات جو اس شخص کے اندر نہیں ہے وہ تم چیز بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے۔ اور یہ دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ابھی ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہے اٹھ کے چلا گیا تو ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ غیبت کتنا بڑا عمل ہے۔ غیبت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے زنا سے بڑا عمل جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور غیبت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایسے ہے، غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی زبان کی، اور اللہ نے جو زبان دی ہے اس کو ذکر میں تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کی غیبت کی ہو جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، یعنی وفات پا گیا ہو، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی تم نے غیبت کی ہے اگر وہ زندہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، یعنی جس نے غیبت کی ہے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اور اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔